آگے اللہ فرماتے ہیں یہ مہمان نوازی ان کی کیوں کی جائے گی؟ کیوں؟ دنیا کے اندر یہ نیک اعمال کرنے والے تھے، اس لیے آئیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ رمضان کے اندر ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑے نیک اعمال کیے ہیں، تو بھائی نیک اعمال بھی کرنے ہیں، اور نیک اعمال کرنے کے بعد جو ایماندار بندے کو سب سے بڑی فکر ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ سب سے بڑی فکر ایماندار کو ہوتی ہے۔ دیکھو ہم پیسے کماتے ہیں نا، کوئی بھی چیز بناتے ہیں محنت کر کے، کوئی بھی چیز ہم نے بنا لی ہے، گھر کی کوئی چیز بنا لی ہے، گاڑی لے لی ہے، گھر بنا لیا، کوئی بھی چیز ہم نے بڑی محنت سے تیار کر لی ہے، بنا لی ہے، تو بھائی آخر کے اندر ہمیں کیا اس کی فکر نہیں ہوتی کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے؟ کتنی ہم فکر کرتے ہیں، کتنی ٹینشن لیتے ہیں۔ تو بھائی ایک سب سے قیمتی سرمایہ مومن بندے کے پاس اس کے نیک اعمال ہیں۔ یہ گاڑی کی کیا ویلیو ہے، یہ گھر کی کیا قیمت ہے، یہ گھر کی کیا ویلیو ہے، یہ دنیا کی کیا ویلیو ہے؟ آپ کو ایک گھر ملا ہے، ایک گاڑی ملی ہے، میں کہتا ہوں پوری دنیا بھی مل جائے نا، اس کی کیا ویلیو ہے؟ یہ دنیا اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، فرمایا اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی ویلیو ایک مچھر کے پڑ کے برابر بھی ہوتی نا، فرمایا ما سقا منہا شربۃ ماء، اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، اللہ کے ہاں ویلیو ہے تو نیک اعمال کی ہے۔ تو بھائی یہ بڑا ہی قیمتی سرمایہ ہے میرے اور آپ کے پاس۔ یہ دولتیں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ مال کچھ بھی نہیں ہے، یہ گاڑیاں کچھ بھی نہیں ہیں، اصل چیز جو ہم نے جمع کی ہے نا وہ نیک اعمال ہے۔ تو ان کی بڑی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ ایک تو ان پہ ہمیشگی بھی کرنی ہے، جیسے ہم نے رمضان کے اندر پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں نا، پابندی کے ساتھ نیک اعمال کیے ہیں، پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوتیں کی ہیں، صدقہ خیرات کیے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کیا ہے، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا ہے، ایک دوسرے کی دعوتیں کی ہیں، ہم نے صلہ رحمی کا بڑا احساس کیا ہے، بڑا لحاظ کیا ہے۔ تو بھائی اسی طرح یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں نا، ان پہ میں نے اور آپ نے ہمیشگی کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے ان نیک اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ دیکھو نا ایک بندہ ہے، اس نے بڑی محنت سے بڑے پیسے لگا کے ایک گھر بنایا، بڑی محنت کرتا ہے، پوری زندگی لگا دیتا ہے، پوری زندگی وہ کھپا دیتا ہے، اور آخر کے اندر ایک گھر بنا لیتا ہے، اور جب گھر بن جاتا ہے نا، گھر کے اندر ابھی داخل بھی نہیں ہوا، ابھی گھر بنا کے 10 سال ہو گئے ہیں محنت کرتے، اس کو 20 سال ہو گئے ہیں محنت کرتے، اس نے بڑا ہی عالیشان گھر بنا لیا ہے، باہر سے بھی بڑا خوبصورت ہے، اندر سے بھی بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا عالیشان اس نے محل بنا لیا ہے۔ اچھا اب جب بن گیا ہے، باہر کھڑا ہے، ابھی گھر میں داخل بھی نہیں ہوا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، خوشیاں دیکھنے سے پہلے، اس گھر میں رہنے سے پہلے ہتھوڑی پکڑتا ہے، یہ اوزار پکڑتا ہے، یا یہ لوگوں کو بلاتا ہے، ساتھ مل کے خود ہی اس گھر کو گرانا شروع کر دیتا ہے، خود ہی اس گھر کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بھائی بتاؤ اس بندے کو کیا کوئی عقل مند کہے گا؟ اس بندے کو کون عقل مند کہے گا کہ یہ بندہ عقل مند ہے؟ کون بندہ کہے گا کہ یہ بڑا سمجھدار بندہ ہے؟ نہیں، سارے کہیں گے یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے، جس نے 20 سال لگا دیے ہیں، جس نے 20 سال کھپا دیے ہیں، اور پوری زندگی اس نے لگا کے ایک گھر بنایا، اس کو خود ہی گرانا شروع ہو گیا۔ تو بھائی ہم نے بھی بڑے گھر بنائے ہیں جنت کے اندر، رمضان کے اندر بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑے نیک اعمال کیے ہیں، اور نیکی کرنا میں اکثر کہا کرتا ہوں کوئی آسان کام نہیں ہے، نیکی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ نیکی کرنے کے لیے، نیکی کو نیکی بنانے کے لیے لوگوں کی نظروں سے اس کو بچانا پڑتا ہے، اس کو دکھلاوے سے پاک کرنا پڑتا ہے، ریاکاری سے اس کو بچانا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے نیکی بنتی ہے، تب جا کے نیکی ہوتی ہے۔ بھائی اتنی محنت سے جو ہم نے قرآن مجید کی تلاوتیں کی، اتنی محنت سے ہم نے دھوپ میں آ کے زور اثر کی نماز پڑھی، صبح نیندوں کو قربان کی ہے، ہم نے قرآن مجید کی اتنی زیادہ تلاوتیں کی ہیں، ہم نے کھڑے ہو کے قیام اللیل کیا ہے، ہم نے تراویحیں پڑھی ہیں۔ بھائی اتنے زیادہ ہم نے گھر جنت کے اندر بنا لیے ہیں، اتنے زیادہ محل ہم نے جنت کے اندر بنا لیے ہیں، اگر ہم بھی اپنے ہاتھوں سے خود ہی ان کو ضائع کرنا شروع کر دیں تو ہمیں بھی کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔
ہمیں بھی کوئی یہ نہیں کہے گا یہ تو بڑا عقل مند ہے، سارے کہیں گے یہ تو بڑا بیوقوف بندہ ہے جو اپنے گھروں کو، اپنی محنت کو خود ہی ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے آؤ ان نیکیوں کی حفاظت کرو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد حبط عملہ، ان نیکیوں پہ اگر ہمیشگی نہ ہوئی، اگر ہم نے ان نیکیوں کی حفاظت نہ کی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک نماز جان بوجھ کے ضائع کر دی، صرف ایک نماز، زیادہ نہیں، فرمایا صرف اس نے ایک نماز جان بوجھ کے ضائع کر دی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کانوں کے اندر آواز پڑ گئی تھی، اللہ اکبر، و بندے تیری فیکٹری بڑی نہیں ہے، تیرا کارخانہ بڑا نہیں ہے، تیری دکان بڑی نہیں ہے، بیوی بچے بڑے نہیں ہیں، دوست احباب بڑے نہیں ہیں، تو سیر کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، بیوی بچوں میں بیٹھا ہوا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، فیکٹری میں بیٹھا ہوا ہے، کارخانے پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے پاس نا میں بیٹھی ہوتی نا، ادھر سے جب اذان کی آواز آتی نا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان پڑھتے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کے مجھ سے بڑی محبت تھی، نبی پاک علیہ السلام لوگوں کے درمیان بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فرماتی ہیں جب اذان ہو جاتی نا تو نبی پاک علیہ السلام میرے پاس سے اٹھ کے ایسے چل پڑتے جیسے عائشہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، جیسے عائشہ کے ساتھ کوئی آپ کا تعلق ہے ہی نہیں ہے، اتنی فکر نماز کی، مجھے اور آپ کو فکر کیوں نہیں ہے، مجھے اور آپ کو فکر کیوں نہیں نماز کی؟ بھائی دیکھو جو بندہ فیکٹری نہیں نا چھوڑتا، جو کارخانہ نہیں چھوڑتا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کو اس نے ضائع کر دیا، یقین کریں اس بندے نے اللہ کو بڑا جانا ہی نہیں ہے، اس بندے نے اللہ کو بڑا نہیں سمجھا ہے، اس نے تو یہ وہ صاف لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے اللہ بڑا نہیں، میری دکان بڑی ہے، میری فیکٹری بڑی ہے، میں نہیں جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے، میں نہیں جاؤں گا مسجد کے اندر، کیوں؟ اللہ بڑا نہیں، یہ صاف لفظوں میں یہی کہہ رہا ہے نا، میری دکان بڑی ہے، میرے بیوی بچے بڑے ہیں، میری فیکٹری بڑی ہے، میرا کارخانہ بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں میرے بھائی اللہ بڑا ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کا پیغام بڑا ہے، 5 دفعہ بلاوا آیا اس کو، 5 دفعہ آواز آئی ہے، ایک دفعہ اگر کوئی بلائے، دوسری دفعہ بلائے، تیسری دفعہ کہتا ہے نہیں سنتا تو نہ سنے، اگر اس کو میری بات کی فکر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں نہیں بلاؤں گا آئندہ اس کو، لیکن وہ مالک تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، وہ دن میں 5 دفعہ بلا رہا ہے، دن میں 5 دفعہ آواز دیتا ہے، وہ میرے بندے آ جا میرے در پہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کامیابیوں کی تلاش میں ہے، تو دوڑے تیری لگی ہوئی ہیں صرف کامیابی مل جائے، کامیابی مل جائے، کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو نماز پڑھ، نماز پڑھنا تیرا کام ہے، دنیا کی کامیابی ہو، آخرت کی کامیابی ہو، فرمایا عطا کرنا میرا کام ہے، تو نماز پڑھ تو صحیح، تو آتا ہی نہیں، تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہی نہیں، وقت نکالتے ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کو بڑا سمجھے ہی نہیں ہے، فرمایا من ترک صلاۃ العصر متعمدا، اور پڑھو قرآن، پڑھو حدیثیں، بار بار نماز، بار بار نماز، قدم قدم پہ نماز، فرمایا کوئی پریشانی آ گئی آؤ مسجد کے اندر، تم کدھر دھکے کھا رہے ہو، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے پاس جا رہے ہو، کبھی اس کے پاس جا رہے ہو، فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کوئی بھی پریشانی آ گئی آؤ مسجد کے اندر، نماز پڑھو، 2 رکعت پڑھ کے مانگنا، دعا کرنا تمہارا کام ہے، فرمایا 2 رکعت نفلی نماز کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، فرمایا جو بھی دعا کرو گے اللہ رب العزت اس کو رد فرمائیں گے ہی نہیں۔ آج تم نے دنیا کی دوستوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ لی ہے، تم نے صرف 1000 کی خاطر نماز چھوڑ دی ہے، تھوڑا سا نفع ہوا ہے نا، تھوڑا سا نفع ہوا ہے، نماز گئی ہے، بس گاہک آگے ہے، گاہک آگے 2-3 اس کو پتہ ہے 500 مل جائے گا، 600 مل جائے گا، زیادہ سے زیادہ 1000 مل جائے گا، چلو میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، نہیں بھائی یہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا یہ دوستوں کی کیا ویلیو ہے، دوستوں کی کیا حیثیت ہے، فرمایا پوری دنیا بھی ہو، فرمایا دنیا کے اندر جتنی دولتیں ہیں، جتنے خزانے ہیں، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے، فرمایا ان ساری چیزوں سے بہتر فجر کی 2 سنتے ہیں،
دو سنتوں کا مقام اللہ کے ہاں، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بڑھ کے اللہ کے ہاں اگر مقام ہے، اگر اللہ کے ہاں عظمت والی چیز ہے تو فرمایا وہ فجر کی 2 سنتے ہیں، فجر کی 2 رکھتے ہیں، یہ تو نفلی نماز ہے نا، سنتے ہیں۔ فرمایا پھر فرضوں کی کیا اللہ کے ہاں ویلیو ہوگی، فرضوں کا کیا مقام ہوگا؟ تو بھائی نمازوں کی میں نے اور آپ نے پابندی کرنی ہے۔ فرمایا من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد حبط عملہ، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی نا، فرمایا اس بندے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جس نے ایک عصر کی نماز کو ضائع کر دیا۔ آئے بھائی آج کے بعد کوئی نماز نہیں رہنی چاہیے، اگر رہ گئی ہیں اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، پکی توبہ کرو، توبہ نصوحہ کرو، اللہ آئندہ کوئی نماز نہیں رہے گی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا فُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس بندے کا معاملہ ایسے ہی ہے جس نے ایک عصر کی نماز کو ضائع کیا نا، فرمایا ایسے سمجھو اس بندے کے گھر کے سارے خاندان کے سارے افراد کو قتل کر دیا گیا ہے، جتنے افراد ہیں نا خاندان کے سب کو قتل کر دیا گیا۔ فرمایا خاندان کا جتنا مال تھا، جتنی دولتیں تھیں، جتنی زمینیں تھیں، جتنی گاڑیاں تھیں، فرمایا جتنا انہوں نے جمع کیا تھا، جوڑا تھا، بنایا تھا، فرمایا سارا کچھ لوٹ لیا جائے، ڈاکو آئیں لوٹ کے لے جائے۔ فرمایا اس بندے کا کتنا نقصان ہوا ہے جس کے خاندان کا ایک بندہ بھی نہیں رہا، جس کے پیسوں میں سے، جس کے خاندان کی دولتوں میں سے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں رہا۔ فرمایا اس بندے کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اس بندے نے اپنے دین کا کر لیا ہے، جس نے عصر کی نماز کو ضائع کر دی ہے۔ تو آئیں بھائی ہم نے نمازوں کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، جو نیک اعمال کیے ہیں ان پہ ہمیشگی بھی کرنی ہے، ان کی میں نے اور آپ نے حفاظت بھی کرنی ہے۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں ہم ان سے محروم کر دیے جائیں، ہم ان کو ضائع کر بیٹھیں اپنے ہاتھوں سے ہی، ان کو ہم خود نہ ضائع کر دیں۔ تو بھائی آئیں نیک اعمال کی مجھے اور آپ کو بڑی ہی فکر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کو، محدثین کی آپ زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، نیک اعمال کرنے کے بعد سب سے زیادہ ان کو فکر اس نیکی کی ہوا کرتی تھی کہ کہیں اس نیکی سے ہم محروم نہ کر دیے جائیں۔ تو ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت سے ایمانوں کے اندر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ